بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں ایم فل اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پوری امید ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامک ریسرچ، یعنی اسلام میں تحقیق کے اصول و مبادی. اسٹوڈنٹ ہمارا اس سلسلے کا یہ 7واں لیکچر ہے. اب تک 6 لیکچر آپ تک پہنچ چکے، آپ نے سن لیے، پڑھ لیے، جان لیا. امید ہے کہ جو کچھ ان میں بیان ہوا آپ سمجھ چکے ہوں گے. اور آج ہمارا اس سلسلے کا 7واں لیکچر ہے. اس کو لے کر آپ کا ٹیچر محمد معاویہ آپ کے پاس حاضر ہے. ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے اجتہاد. پچھلے لیکچر میں ہم نے اجتہاد پر بات کی ہے اور اس سلسلے میں جو اہم چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. یہ پریویس لیکچر کا ایک وہ عنوانات ہیں کہ ہم نے اجتہاد کا لغوی و اصطلاحی معنی ہم نے جانا، اجتہاد کا مفہوم اور حجیت اجتہاد، یعنی ان موضوعات پر بات ہوئی تھی کہ اجتہاد کا مفہوم کیا ہے، اجتہاد کا صحیح معنی کیا ہے، صحیح تصور کیا ہے. ان موضوعات پر بات ہوئی تھی اور یہی ابھی چل رہا ہے. امید ہے کہ آج اس کو ہم مکمل کریں گے. تو یہ میں ایک نظر دوبارہ جو تعلق جوڑ لوں، ربط پیدا کر لوں پچھلے لیکچر کے ساتھ، کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اجتہاد کے صحیح تصور پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کا معنی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنی رائے سے اجتہاد کرنا، یعنی اپنے رائے سے کوئی فیصلہ کر لینا دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں. اس کا معنی یہ نہیں کہ جیسے چاہے رائے قائم کر لی جائے، بلکہ قرآن کریم، سنت نبوی اور ماضی کے مجتہدین کے فیصلوں میں زیر بحث مسئلہ سے ملتے جلتے مسائل و معاملات تلاش کیے جائیں اور ان پر قیاس کر کے نئے مسائل میں فیصلے کیے جائیں. یہ ہے اجتہاد کا صحیح تصور. اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نئے سرے سے کسی حکم کا پیدا کرنا اجتہاد نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اجتہاد دین میں کسی ایسی چیز کے اضافے کرنے کا نام ہے جو پہلے دین میں نہیں تھی، تو یہ سمجھنا اس کا قطعاً غلط ہے. یہ غلط سوچ، غلط تصور ہے. شریعت میں اس اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ معتبر اجتہاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجتہاد یہ ہے کہ کسی نئے پیش آمدہ مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت میں دلیل تلاش کرنے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، یہ ہے معتبر اجتہاد. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس آپ کو؟ یہاں تک بات ہو چکی ہے. اب شروع کرتے ہیں یہیں سے آگے. یہ جو میں نے بات بیان کی کہ قرآن و سنت میں دلیل تلاش کرنے کا نام اجتہاد ہے، یہ معتبر اجتہاد ہے، یہ اجتہاد کا صحیح تصور ہے. اصل اجتہاد یہ ہے. اس کے لیے پہلے بنیادی طور پر یہ چیزیں سمجھ لیں کہ یہ اجتہاد کہاں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ اجتہاد ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو. اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر نص موجود نہ ہو. نص سے مراد قرآن کریم کی آیات مبارکہ، یعنی واضح آیت، اور اسی طرح حدیث مبارکہ. اور جب حدیث مبارکہ ہم بولتے ہیں تو لازمی طور پر اس میں سنت بھی آ جائے گی. جب ہم سنت بولیں گے تو پھر اس میں لازمی طور پر حدیث نہیں آئے گی، لیکن جب ہم حدیث بولیں گے تو اس میں لازمی طور پر سنت بھی آ جاتی ہے. تو جو کسی مسئلے کے بارے میں واضح حکم ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نص موجود ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جو واضح حکم ہو، جیسے کہ نماز کے متعلق اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز فرض ہے یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں نص موجود ہے. اسی طرح ہمارے زکوٰۃ کے متعلق ہے، باقی اسی طرح کی بہت تمام چیزوں کے متعلق.
جیسے اگر پوچھا جائے کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ نص موجود ہے کہ قرآن کریم نے ایک فہرست دے دی ہے کہ ان خواتین کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ محرم ہے اور یہ غیر محرم ہے. یہ ہے یہاں اجتہاد ہو، یہاں پر جو نص ہے موجود ہوگی، جہاں پر وہاں اجتہاد نہیں ہوگا. تو اجتہاد کہاں ہوگا؟ نص کا موجود نہ ہونا، یعنی نص موجود نہیں ہے، یعنی واضح حکم قرآن کریم کا یا سنت حدیث مبارکہ کا موجود نہیں ہے. ایک دوسرا اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے. مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے. وہ کیا مسائل کا استنباط؟ کیا کہ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہے اور اس کا حکم معلوم کرنا ہے، اسے کہتے ہیں مسائل کا استنباط کرنا، یعنی اس مسئلے کو قرآن و سنت سے نکالنا، یوں نکالنا جو پہلے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس میں سے ہم نے نکال لی. جیسے اس کی میں مثال دوں کہ یہ ہم کھانا کھانے کے بعد فرض کریں نماز کا وقت ہوا اور اگر وضو بھی کر کے گئے، پھر بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ دانتوں میں کچھ بچا رہ جاتا ہے. اگرچہ وضو کیا ہم نے، یہ وضو نہیں کیا، خالی کلی بھی کی ہم نے، اس کے باوجود بھی کیا دانتوں میں کچھ کھانے کے ذرات بچے رہ جاتے ہیں نا. اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حالانکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے منہ میں چنے کے یعنی یہ کوئی چیز ہے، منہ میں کوئی چیز ہے تو نماز نہیں ہوتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر حکم بیان کیا کہ ایک مقدار بیان کر دی کہ اگر اتنی مقدار سے، یعنی یہ جو چھوٹا چنا ہوتا ہے، اس چنے سے کم مقدار کی چیز منہ میں دانتوں میں پھنسی رہ گئی ہے پھر نماز ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. وہ جو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ محل وہ ہے جو چنے سے زیادہ مقدار کی چیز دانتوں میں یا منہ میں رہے، تو وہاں حدیث کا وہ مصداق ہے کہ نماز نہیں ہوگی. امام صاحب نے یہ مسئلہ کہاں سے مستنبط کیا؟ مستنبط یعنی استنباط سے کہاں سے اخذ کیا، کہاں سے نکالا؟ امام صاحب نے نکالا قرآن کریم کی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بس میں جتنا ہے، عام حالات میں نارمل انداز میں جتنا اس کے بس میں ہے وہ اس نے کر لیا تو اس کا اب کام ختم. اگر یہ کہ انسان نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس کو لازمی ہے کہ کلی کرے تاکہ منہ کے ذرات جو کچھ چیزیں وہ نکل جائیں. جب اس نے یہ کر لی 2 دفعہ، جب وضو کیا تو 3 دفعہ کر لی، اب 3 دفعہ کرنے کے باوجود بھی وہ چیز نہیں نکلی، یہ تکلیف مالا یطاق ہے. یہ تکلیف مالا یطاق. تکلیف مالا یطاق کا مطلب کہ طاقت سے زیادہ تکلیف دی ہوئی، یعنی حل کیا ہے اس کا کہ دانت خلال کریں تو وہ بالکل دانت صاف ہو جائیں گے، پھر وہ کریں. تو تکلیف مالا یطاق یہ ہے کہ وہ اب ہر ایک کے پاس ہر وقت دانت خلال میسر نہیں ہے، ایسا ہے نا، ہر ایک کے پاس میسر نہیں ہے، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوئی. یا تو یہ صورت ہے کہ ہر وقت بندہ اپنے پاس دانت خلال رکھے اور وہ اچھی طرح یہ کر کے پھر جائے، یہ اب تکلیف مالا یطاق ہے، یعنی طاقت سے زیادہ تکلیف ہے. تو امام صاحب نے اس آیت مبارکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. یہ ہے مسائل کا استنباط، اور واضح طور پر تو دیکھو کہیں پر بھی نہیں تھا اس مسئلے کا حکم. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اجتہاد. ابھی اس پر مزید بات ہو رہی ہے. ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں اجتہاد کے دائرہ کار پر. اجتہاد کا تعلق انہی معاملات سے ہے جو کسی نہ کسی پہلو سے دین و شریعت سے متعلق ہے. یہ بات ذہن میں رہے. پہلی بات کہ دین و شریعت کے متعلقہ جو چیزیں ہیں، اجتہاد کا تعلق ان معاملات سے ہے.
جو دین اور شریعت کے متعلقہ نہیں ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. فرض کرو کہ آپ نے عید کے لیے کپڑے خریدنے تھے، تو کیسے کپڑے خریدیں یا نہ خریدیں، کیا کریں، شادی کی تیاری کرنی ہے، کریں یا نہ کریں، کون سی چیز خریدیں، یہ اس کا دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یعنی اس کا جائز و ناجائز، حلال و حرام، ثواب کا اور جزا کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں اجتہاد نہیں ہے. اجتہاد وہ ہے جب دین کا معاملہ ہو، ٹھیک ہوگی بات، اور وہ بھی معاملہ ہو جہاں پر، یعنی کیا مطلب کہ جو جس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. یہ فقہ بھی ظاہری جو ہمارے احکامات ہیں ان کے متعلقہ ہوتی ہے نا، فقہ کہتے ہی اسی چیز کو ہے. وہاں اجتہاد ہوتا ہے. جو عقائد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان میں کوئی اجتہاد نہیں ہے. یعنی صفات باری تعالیٰ میں اجتہاد کیا جائے کہ یہ جو ہے ید اللہ علی الجماع، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے، اس پر یہاں کوئی یہ اجتہاد کا محل نہیں ہے، یہ اجتہاد کے دائرے میں نہیں آتی. اسی طرح جو عقائد ہیں، یعنی جنت اور دوزخ کا ذکر ہے. اب جنت اور دوزخ کے ذکر میں بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ ایسی جنات ہوں گی، ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. اس پر کوئی بندہ ایک خاکہ بنا کر پیش کر دیں کہ یہ جو کچھ میں سمجھاؤں اس کا متعلق، اس کا تعلق یہ ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے. کیونکہ حدیث شریف کے یہ جنت اور دوزخ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے متعلق تو آیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو اب یہاں اجتہاد نہیں ہو سکتا، یہ اجتہاد کا دائرہ کار نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. نمبر 2، قیاس کے وجود اور طریقے کا علم، یعنی قیاس کے وجود اور طریقے کا علم ہو. کیونکہ یہ جو اجتہاد ہے اس کا جو مین پلیٹ فارم ہے وہ قیاس ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اجتہاد کا مین پلیٹ فارم کون سا ہے؟ قیاس ہے. تو قیاس کے وجود اور طریقے کا علم جن کی تفصیل آپ قیاس، استحسان، استدلال وغیرہ کے ابواب میں جو ذکر کی جاتی ہے، ہمارے جو سیکنڈ سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ پڑھ لیا ہے، قیاس، استحسان اور استدلال. اور جو فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے. تو یہ کہ استحسان اور استدلال وغیرہ کسے کہتے ہیں. قیاس کا تو امید ہے جو شریعت اسلامیہ کا مصادر والا جو سبجیکٹ ہے اسی میں ہی میں نے پڑھانا ہے، اور اسلامی ریسرچ میں تو شاید یہ نہیں آئے گا، وہ مصادر میں شاید آئے. میں نے تو بہرحال پڑھانا ہے. اچھا، تو یہ پتہ ہو، وہاں پر پھر اجتہاد ہوگا. اس کے بعد فقہی اصول و کلیات کا علم ہو. جو فقہی اصول طے ہو چکے ہیں، جو جتنے بھی فقہی اصول ہیں اور ان کا کلیات ہے وہ طے ہو چکے ہیں. اسی طرح فقہی جزیات کا علم بھی ہو. یہ بھی پہلے، یعنی فقہ کے جو اصول اور جزیات ہیں، ان کے جو کلیات ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یقینی علم کا فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو اصول اور کلیات طے ہوئے ہیں یہ قرآن حدیث سے ہی مستنبط کر کے انہی کی روشنی میں طے ہوئے ہیں. میں اس کی مثالیں بھی کہیں میں چلتا ہوا بیان کر دوں گا. اس کے بعد آتا ہے اختلاف صحابہ اور اختلاف ائمہ سے استفادہ اور اس کو منطبق کرنے کی صلاحیت. یہ اہم ترین چیز ہے. یہ بھی اجتہاد کا ایک پہلو ہے، اجتہاد کا ایک درجہ ہے کہ جو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اسی طرح ائمہ کرام میں جو اختلاف ہے، اب ایک مجتہد، یعنی ہر بندہ نہیں ہو سکتا نا اس کا اہل. جو مجتہد کا اہل ہوگا، جو اتنا عالم ہوگا کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے، اس درجے کا عالم، اور اس کے پاس جو اس کے ضروری علوم ہیں، جو ضروری شرائط ہیں وہ ساری موجود ہیں، وہ اس کا اجتہاد یہ بھی ہوگا کہ اس کے سامنے ایک مختلفی مسئلہ ہے، یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں صحابہ کا اختلاف ہے. اب اس نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس میں سے کسی ایک کو لینا ہے اور دوسرے کو ترک کرنا ہے، کیونکہ عمل تو کرنا ہے نا. تو کس پر عمل کرے گا؟ ان میں سے کسی ایک کو لے گا، دوسرے کو وہ ترک کرے گا.
اب یہاں پر بھی اس کا جو اجتہادانہ صلاحیت ہوگی وہ بروئے کار آئے گی. یہی سلسلہ چلے گا ائمہ کے اختلاف میں. سمجھ آ گئی؟ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ محمد معاویہ جلندری ہے، اس کا جو اگر یہ اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد ایک بہت نیچے لیول کا ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ فرض کریں کہ میں نے آپ کے سامنے اجتہاد کے ہی موضوع پر یہ لیکچر تیار کرنا ہے، اور میرے سامنے 3-4 کتابیں ہیں، ان میں سے مختلف انداز سے مختلف الفاظ میں یہ موضوع بیان ہوا ہے. تو اس میں سے میں نے کس کو لینا ہے، کس کو لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہتر ہے جو میں نے یہاں پر پیش کرنا ہے. یہ میری ایک تحقیق ہے، یہ میری ایک تحقیق ہے. ٹھیک ہے؟ اور میں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ کون سی چیز کو میں اپنے سامنے لائن اپ کروں جس کو میں آگے اسٹوڈنٹ کو بیان کر سکوں. ٹھیک ہے؟ ایک تحقیقی امر یعنی تحقیقی معاملہ یا اجتہادانہ انداز اور طریقہ مفتی تقی صاحب کا ہوگا. ان کا کیا ہوگا؟ ان کا ہوگا کہ ایک مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، یا کہہ لو کہ بعد کے علماء کا اختلاف ہے، اور وہ اس بارے میں اپنی اجتہادانہ اور اپنے علم کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں سے میں نے کس کو لینا ہے اور کس کو ترک کرنا ہے. تو میرے اتحادی طریقہ کار، اجتہادی میدان اور دائرہ کار اور اس کا جو درجہ اس میں اور یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے درجے میں فرق ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہی فرق مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور مجدد الفسانی کا فرق ہوگا. وہی مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور کہہ سکتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا فرق ہوگا. وہی امام شافعی کا فرق ہوگا، امام ابو حنیفہ کا فرق ہوگا رحمہم اللہ. یہ فرق ہوگا. اور پہلے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت ہو. ٹھیک ہو گئی؟ آخری چیز جو اجتہاد کے دائرہ کار میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ایز اٹ از کسی کتاب میں کسی لٹریچر میں لکھی ہوئی نہیں ہے. میں نے مختلف لٹریچر کتب کا مطالعہ کیا. ان میں سے ایک وہ کتاب بھی تھی جو ابھی چند دن پہلے گروپ میں کسی نے بھیجی تھی، اسلام اور اجتہاد. میں نے اس کا کافی تفصیل سے مطالعہ کیا اور بہت ساری جگہ پر مجھے اس سے اختلاف ہوا، اور جہاں مجھے اختلاف نظر آیا میں نے اس کتاب کو بند کر دیا. یہ جو اسلام اور اجتہاد ہے، مجھے اس کتاب کا کچھ بیانیہ اچھا نہیں لگا. یہ میری رائے ہے، آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آ سکتا ہے، ناپسند بھی ہو سکتا ہے. اسلام اور اجتہاد کے نام کی جو کتاب تھی اس کا کچھ حصے کا بیانیہ مجھے نہیں ٹھیک لگا. خیر، یہ ایز اٹ از کہیں پر نہیں ہوگا، یہ میں نے خود سیٹ کیا ہے جو میں سمجھ رہا تھا. تو اس کے مطابق جو اجتہاد میں کے دائرہ کار میں چیزیں آتی ہیں، وہ ایک چیز اہم ترین وہ مقاصد شریعت، اس کے اسرار و رموز سے واقفیت بھی ہے. یہ بھی طالب علم کے پاس، طالب علم کہہ دیا معذرت، ایک محقق عالم کے پاس ہونی چاہیے. مقاصد شریعت کو سمجھنے والا ہو. مقاصد شریعت بہت اہم ترین بات ہے. اس پر بڑی بہترین کتابیں لکھی گئی ہیں. تو یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور مجتہد کو یہ ضروری ہے کہ مقاصد شریعت سمجھے. کیوں؟ یہ نوٹ کریں، میں اس پر آگے چل کے بتاؤں گا کہ مقاصد شریعت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ اجتہاد کے دائرہ کار تھے. آگے چلتے ہیں. اجتہاد کا طریقہ کار. اجتہاد کا طریقہ کار میں یہ اہم ترین چیزیں یہ سمجھنے والی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اجتہاد ہے کیا، کس بلا کا نام ہے، کیا چیز ہے. دیکھیں، اگر کسی معاملے میں شریعت نے قانون سازی نہیں کی تو اس معاملے میں اجتہاد کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے ملتے جلتے کسی دوسرے معاملے میں کوئی قانون موجود ہے. بات سمجھ آئی؟ کہ شریعت نے قانون سازی نہیں کی، کیا مطلب؟ کہ کوئی معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا اور اس سلسلے میں شریعت نے کوئی حکم بیان نہیں کیا ہوا. ہم دیکھیں گے یہ جو معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ شریعت میں موجود ہے، یعنی اس
ملتا جلتا معاملے کی کوئی نص موجود ہے یا اس سے پہلے اس پر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اجتہاد کر کے فقہا کی طرف سے، یا فقہا میں سب آ گئے یعنی صحابہ کرام بھی اسی میں ہے، یا قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی چیز موجود ہے؟ ٹھیک ہے، تو اگر موجود ہے اس سے ملتے جلتے میں، ٹھیک ہے، اگر کوئی قانون موجود ہے تو اس پر قیاس کر کے قانون وضع کر لیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ شریعت نے شراب کے متعلق قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ قانون بنا ہوا ہے، طے شدہ ہوا۔ اب آج کے دور میں، ہمارے جدید دور میں، کوئی ایسا کیمیکل آتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، جو نشہ آور ہے، فرض کرو کہ یہ چرس وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، یہ نشہ آور چیز ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، بخواہ لیکوڈ ہو یا لیکوڈ نہ ہو۔ اب اس کا قرآن کریم میں، سنت میں یا فقہا کی طرف سے واضح طور پر نہیں موجود کہ اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت تھی نہیں، یہ تو بعد کے دور کی پیدا ہوئی چیز ہے، یہ اس وقت تھی نہیں۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ملتا جلتا حکم موجود ہے شریعت میں، وہ کیا کہ شریعت نے بیان کیا کہ کل خمر مسکر و کل مسکر حرام، کل خمر مسکر کل مسکر حرام، کہ ہر شراب نشہ آور ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ علت بیان کر دی، وجہ بیان کر دی کہ شراب میں نشہ ہے اور اس نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے یہ جب ہمارے سامنے آج کا بیان ہوا کہ ایک چرس آئی ہے یا اس قسم کا کوئی کیمیکل آیا جس کے اندر نشہ ہے، تو نشہ پایا گیا، نشے کی وجہ سے شراب حرام ہوئی۔ جانتے ہو نا کہ خمر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو جدید دور کی چیزیں، جس کے پینے کی وجہ سے انسان کو ہوش نہیں رہتی اپنے ارد گرد کی، تو ملتا جلتا حکم موجود ہے۔ تو اب ہم فقہا نے، آج کے دور کے فقہا نے فیصلہ کیا کہ ہر وہ چیز جو اب ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں نشہ ہے، جس میں وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو شراب پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ اس کے قریب، تو لہذا وہ چیز بھی حرام ہے۔ یہ ہوگی بات۔ نمبر 2، اگر کسی مشابہ معاملے میں قانون موجود نہیں ہے، یعنی اس کے مشابہ جو چیز تھی جیسے اوپر بیان ہو جائے، پھر یہ معلوم کیا جائے گا کہ شریعت میں کیا کوئی ایسا اصول موجود ہے جس سے اس معاملے کے ضمن میں رہنمائی مل سکے۔ کوئی اصول موجود ہے، اگر کوئی اصولی ہدایت موجود ہے تو اس سے استنباط کر کے قانون بنا لیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے استنباط کر کے، یعنی اس سے اخذ کر کے قانون بنایا جائے گا، کوئی اصول۔ اب اس سلسلے میں کیا؟ اس سلسلے میں یہ کہ میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ حدیث شریف میں ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، کیا مطلب، کیا ترجمہ اس کا؟ کہ نہ دھوکہ، نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان دو، نہ خود نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان دو کسی کو۔ یہ ایک اصول ہے شریعت کا۔ اب اگر آج ہم سامنے دیکھتے ہیں کہ تجارت کی نئی نئی قسمیں، نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہے، مثلا بینک ہے، بینک ہمیں تجارت کے نئی چیزیں سامنے لے کے آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی فریق کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر تو کسی فریق کو اس تجارت میں، ایک فریق کو بہت فائدہ ہے اور ایک فریق کو اس میں کوئی نقصان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ملتا جلتا کوئی معاملہ اگرچہ ہمیں شریعت میں ماضی میں نہیں ملا، لیکن اس سلسلے کا اصول موجود ہے کہ اصول طے ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان دو۔ تو یہ جب نقصان آ گیا، یعنی ضرر والا معاملہ آ گیا، تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ جو تجارت کی یہ قسم ہے، یہ صورت ہے، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس میں ضرر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کی مثال ہے کہ اصول موجود تھا۔
وہاں پر پھر اجتہاد کیا اور اس قسم کی چیز تلاش کی اور اس سلسلے وہاں سے نکلے۔ نمبر 3، اگر کوئی مشابہ معاملہ بھی موجود نہ ہو اور نہ اصولی ہدایت میسر ہو تو اپنی عقل سے کوئی رائے قائم کر کے اس کے مطابق قانون سازی کر لی جائے گی، مگر اس موقع پر اس بات کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے گا کہ کوئی بات شریعت کے منشا کے خلاف یا اس کے حدود سے متجاوز نہ ہو۔ بات سمجھ آئی؟ پہلی دونوں صورتیں نہیں تھیں، یعنی مشابہ معاملہ بھی نہیں ہے اور کوئی اصولی ہدایت بھی موجود نہیں ہے۔ اب کیا دیکھنا ہم نے کہ شریعت اپنے رائے سے، اپنے علم سے آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے میں جو ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ کیا کہ شریعت کے جو منشا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ یہ شریعت کا منشا وہی ہے جو میں نے یہاں بیان کیا کہ مقاصد شریعت اور اس کے اسرار و رموز، یہ جو ہے نا مقاصد شریعت، میں نے کہا تھا نا اس کو نوٹ کرو، یہ جو مقاصد شریعت آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ فرض کریں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مثال ہے کہ شریعت جو ہے نا وہ فضول شور و غل کو پسند نہیں کرتی، فضول قسم کے جو بلا وجہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ دینی فائدہ، شور و غل کو وہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ اب اس شور و غل کے سلسلے میں نہ قرآن کریم میں کچھ بیان ہوا کہ آپ نے شور شرابہ نہیں کرنا، نہ سنت میں موجود ہوا، نہ اس کے بارے میں کوئی آئی۔ آج ہمارے سامنے کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے، یعنی اس کے سلسلے میں کوئی اصول بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے کہ فضول میں جیسے کہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی اپنے گھر میں کوئی اس قسم کا آواز کرتے ہیں، یعنی وہ کیا ڈیک لگا لیے، کچھ چلایا، خوب یہ وہ کیا، انہوں نے اپنی خوشی کی یا بغیر کسی مقصد کے کی، تو اب یہ شور و غل ہے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس قسم کی چیزوں میں یہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو جسے یہ نمبر 4 چیز علت مشترکہ، یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا۔ تمام باتوں کی ایک بات کہ اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو زیادہ تر اجتہاد چلتا ہے کہ ایک اس معاملے کا حکم معلوم کرنا جس کے لیے نص خاموش ہے، فقہا کی بھی کوئی رائے موجود نہیں ہے، اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے ہم اس مسئلے میں جائیں گے جس کا حکم شریعت میں موجود ہے، جس کے متعلق نص موجود ہے یا فقہا کی رائے موجود ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دونوں میں مشترک علت کیا ہے، مشترک وجہ کیا ہے۔ یعنی ایک چیز کو اگر جائز قرار دیا تھا، اس جائز قرار دینے میں وجہ علت کو بنیاد کیا بنایا تھا، وہی وجہ اور علت اگر آج ہمارے سامنے مسئلے میں پائی جا رہی ہے، دونوں کی وجہ یعنی علت سیم ہے، مشترک ہے، تو جو حکم اس کا ہوگا یعنی منصوص علیہ مسئلے کا، وہی حکم اس کا ہوگا۔ ٹھیک ہوگی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ ٹھیک ہوگی؟ اور پھر یہ علت کے حوالے سے میں اب چلتے چلتے جلدی سے بات کر دوں کہ پھر اس علت کے حوالے سے یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلے کی علت تلاش کرنی ہوتی ہے کہ کوئی مسئلہ شریعت میں ایسا بیان کیا ہوتا ہے کہ اس کی علت واضح طور پر موجود ہوتی ہے، جیسے یہ شراب کی بتا دی کہ اس کی علت واضح ہے کہ اس کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں نشہ ہے اور نشے کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ علت واضح ہے، بعض دفعہ علت واضح نہیں ہوتی، تو مجتہد کیا کرتا ہے اس علت کو اخذ کرتا ہے نص سے یعنی قرآن و حدیث سے اور فقہا کے اصول، اور یعنی یہ فقہ کے جو اصول ہیں، اصول ہدایات، یہ کلی اصول ہیں، ان سے کیا کرتا ہے؟ اخذ کرتا ہے، اخذ کر کے نکال کر پھر اس کو بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور بعض دفعہ کہ وہ یہ جو اخذ کی ہے اس نے علت نکالی ہے، اس علت نکالنے میں وہ درست ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، تو وہ اجتہاد صحیح ہے۔
اگر خدا نخواستہ اس کو علت تلاش کرنے میں غلطی پیش آ گئی ہے تو اس کا اجتہاد پھر غلط ہوگا. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس بھی صحیح ہے. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے قیاس مع الفارق، بعض دفعہ قیاس بھی صحیح ہوتا ہے، بعض دفعہ قیاس مع الفارق ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جیسے میں کہوں کہ میری یہ رمضان شریف میں ایک مولوی کے ساتھ بحث ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ عدالت کھلی ہے، جب عدالتیں کھلی ہیں تو ہمارے مدارس کیوں بند ہیں؟ یہ کورونا کی وجہ سے عدالتیں کھلی ہیں تو پھر ہمارے مدارس بھی کھلے رہنے چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ انہوں نے یعنی یہ ایک طریقے کا اجتہاد کیا اور عدالت پر اپنے مدرسے کو قیاس کیا کہ جب وہ کھل سکتے ہیں ان کورونا کے حالات میں تو ہمارے مدرسے بھی کھل سکتے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ حضور یہ قیاس مع الفارق ہے. وجہ یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہاں پر اجتماع سے بچا جا سکتا ہے. وہاں پر ممکن ہے کہ آپ فردن آئیں اور آ کر اپنا کام کر کے چلے جائیں، جسے کہتے ہیں کہ آپ لائن بنا لیں، اکیلا اندر آئے، اپنا کام کرے، قیام کر کے چلا جائے. اور اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت سارے کیس جو بہت ضروری ہے انہی کو صرف لیا جا رہا ہے، جو غیر ضروری تھے وہ ان کو نہیں لیا جا رہا ہے فلاں. جبکہ جو تعلیمی ادارے ہیں یا مدرسہ ہے اس میں تو اجتماع ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے. سب کو یوں تو نہیں ہو سکتا کہ باری باری آؤ آپ سبق پڑھ کر چلے جاؤ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. مدارس میں تو ہاسٹل کا بھی سسٹم ہوتا ہے، یعنی ہاسٹل بھی ہوتا ہے، اکٹھے بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے مجھے کہا کہ مسجدیں کیوں بند ہیں. میں نے کہا دیکھو میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ کرونا صحیح ہے غلط ہے سازش ہے یہ نہیں سازش. یہ مسجد کا متبادل موجود ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. عدالت کا متبادل موجود ہے کہ آپ وہ جو ضروری مسئلہ کا کیس کا فیصلہ کرنا ہے وہ کسی اور جگہ متبادل ہو جائے. تو یہ اپنی جگہ الگ آپ آواز اٹھاؤ کہ مسجدیں بند نہیں کرنی چاہیے. آپ الگ اس پر آواز اٹھاؤ، وہ آپ کا حق بنتا ہے. وہ ٹھیک ہے مسجد بند نہیں کرنی چاہیے، ایس او پیز کے ساتھ مسجد چلائے. لیکن یہ جو آپ قیاس کر رہے ہو یہ قیاس غلط ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے اجتہاد. مجھے اجازت دیں، ہمارا اجتہاد والا ٹاپک مکمل ہوا. اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیں، ملاقات ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.